پیاز کاٹتے وقت ہماری آنکھوں سے آنسو کیوں رواں ہو جاتے ہیں؟ پیاز میں دراصل ایک کیمیکل پایا جاتا ہے جسے پروپونیتھیل ایس آکسائڈ کہا جاتا ہے۔ جب ہم پیاز کاٹتے ہیں تو یہ کیمیکل اپنے ارد گرد موجود ہوا کے ذریعے ہماری آنکھوں میں آ پہنچتا ہے۔ ہمارا دماغ جیسے ہی ہماری آنکھوں میں اس کیمیکل کی موجودگی کو محسوس کرتا ہے تو وہ فوراً ہماری آنکھوں میں موجود آنسوؤں کے گدودوں کو آنسو جاری کرنے کا پیغام بھیجتا ہے تاکہ آنے والے کیمیکل کو کمزور کیا جا سکے۔ آنسوؤں کی مقدار اس آنے والے کیمیکل کی مقدار پہ منحصر کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی پیاز کاٹتے ہوئے ہماری آنکھوں سے بہت زیادہ آنسو رواں ہوتے ہیں اور کبھی نہ ہونے کے برابر۔ جب ہم کوئی چیز اوپر پھینکتے ہیں تو وہ نیچے کیوں گرتی ہے؟ اشیاء زمین کی جانب گرتی ہیں کیونکہ زمین ایک مخصوص طاقت کے تحت اپنی نزدیکی تمام اشیاء کو اپنی جانب کھینچ لیتی ہے۔ یہ طاقت مقناطیسی قوت کے مثل کام کرتی ہے جسے گریویٹیشنل فورس کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری وجہ یہ ہے کہ زمین کے ارد گرد ایک لمبے فاصلے تک ہوا کا بہت زیادہ دباؤ ہے جو کہ اشیاء کو زمین کی جانب دھکیلتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو چیز بھی ہم اوپر پھینکتے ہیں وہ نیچے زمین کی جانب گر جاتی ہے۔ میلے میں موجود موت کے کنویں کی دیواروں پہ چلتا ہوا موٹر سائیکل نیچے کیوں نہیں گرتا؟ آپ نے موت کے کنویں میں چلتے موٹر سائیکل میں ایک خاص بات نوٹ کی ہوگی اور وہ یہ کہ کرتب دکھانے والا آدمی ہمیشہ بائک تیز رفتاری سے چلاتا ہے۔ وہ کبھی کنویں کی دیواروں پہ گاڑی چلاتے دوران اس کی رفتار کو کم نہیں کرتا۔ دراصل اسی رفتار میں وہ حقیقی راز دفن ہے جس کی وجہ سے موٹر سائیکل نیچے نہیں گرتی۔ ایک بات یاد رکھیے کہ جب بھی دائرے میں گھومتی کسی بھی چیز کی سپیڈ بڑھائی جائے تو اس چیز پہ عمل کردہ ایک مخصوص طاقت فورس جسے ہم فرض کریں Fc سے ظاہر کرتے ہیں میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اگر اس چیز پہ عمل کردہ یہ طاقت Fc ایک خاص حد سے بڑھ جائے تو زمین اس دائرے میں گھومتی چیز کو نیچے نہیں کھینچ سکتی۔ یہ طاقت Fc رفتار کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بائک چلانے والا رفتار کم نہیں کرتا اور بائک نیچے نہیں گرتی۔ اگر بالفرض کنویں کی دیواروں پہ بائک چلاتے دوران اس کی رفتار کم کی جائے تو وہ بائک یا جو بھی اس کی گاڑی ہو نیچے گر جائے گی۔ نوٹ: یہاں Fc سے مراد سینٹریفیوگل فورس ہے جو رفتار بڑھانے کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہے اور دائرے میں گھومتی اشیاء کو نیچے نہیں گرنے دیتی۔ ہم نے سنا ہے کہ کولڈ ڈرنکس میں کاربن ڈائی آکسائڈ شامل ہوتی ہے۔ کیا یہ بات واقعی سچ ہے؟ اور اگر سچ ہے تو یہ کیوں شامل کی جاتی ہے؟ اگر گیس ہی شامل کرنی ہے تو آکسیجن گیس شامل کر لیں، کاربن ڈائی آکسائڈ ہی کیوں کرتے ہیں؟ کولڈ ڈرنکس میں کاربن ڈائی آکسائڈ کا استعمال کئی وجوہات کی بنا پہ کیا جاتا ہے لیکن کولڈ ڈرنکس میں کاربن ڈائی آکسائڈ شامل کرنے کی بنیادی وجہ اس کا ذائقہ ہے اور یہی چیز ہمارے لیے کولڈ ڈرنک کو پرکشش بناتی ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی کولڈ ڈرنک میں سے گیس ختم ہو جائے تو ہمارا اسے پینے کو ہرگز من نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ فزز پراپرٹی، بلبلے بنانے اور اس دوران شوں شوں کی آوازیں پیدا ہونے کی خصوصیات جو کہ اکثر لوگوں کے لیے پرکشش ہوتی ہیں بھی اس کی ایک بنیادی وجہ ہے۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ پانی میں سے بلبلے پیدا کرنے کی خصوصیت اگر گیس کی ہے پھر انہی گیسز کو ہی شامل کیوں نہیں کیا جاتا جو کہ پانی میں پہلے سے ہی موجود ہوتے ہیں جیسا کہ آکسیجن۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آکسیجن گیس کی زیادتی دراصل اشیاء کو خراب کر دیتی ہے۔ جیسا کہ پھولوں کے خراب ہونے میں بھی آکسیجن ایک بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ جیسے جیسے جراثیم کو آکسیجن میسر ہوتی جاتی ہے وہ اتنی تیزی سے کام کرتے ہوئے پھولوں وغیرہ کو خراب کرتے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کولڈ ڈرنک میں آکسیجن کی بجائے کاربن ڈائی آکسائڈ شامل کی جاتی ہے۔